الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، عشر ذو الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ جو ذو الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس مہینے کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کو عشر ذو الحجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بڑے ہی قیمتی اور اللہ کو محبوب دن ہے، اور اس کے محبوب ہونے کی ایک نہیں کئی ساری وجوہات ہیں کہ ان دنوں کی خصوصیت کیا ہے، ان ایام کی محبوبیت کی وجہ کیا ہے. بہت ساری باتیں. سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے، اور یہ بات سال کے مختلف موقعوں پر آتی ہے کہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ ہے. یہ انسان نے اپنی طرف سے ترتیب نہیں دی ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے. اور پھر ان 12 مہینوں کے اندر اللہ پاک نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے فرمایا، احترام والے مہینے، اور ان احترام والے مہینوں میں ذو الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے. اس لیے بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار، بے شک یہ زمانہ گھوم کر یعنی چکر لگا کر، کہیئتہ اسی جگہ پہ واپس لوٹ آیا. یہ زمانہ گھوم کر اسی جگہ واپس لوٹ آیا
یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اسی کیفیت میں یہ زمانہ لوٹ کے آ گیا۔ اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور اس زمانے میں 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ احترام والے مہینے، اور ان احترام والے مہینوں میں فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو ایسے ہیں جو پے در پہ ایک ساتھ جڑے ہوئے، ایک ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب یہ جو مہینہ جس کی آج 29 تاریخ ہے، اور غالب گمان یہ کہ آج چاند نظر آ جائے، یہ اشہر حرم کا پہلا مہینہ ہے۔ کل سے ذوالحجہ اگر شروع ہو جائے تو وہ دوسرا مہینہ ہے، ذوالحجہ کے بعد محرم وہ تیسرا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّتِي بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ اس رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یعنی اتنی وضاحت فرمائی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ آنے والا ذوالحجہ کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ پاک نے احترام والے مہینے فرمایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہے اس کی شان الگ ہے، اور وہ بڑے قیمتی ایام ہے۔ یعنی اتنے قیمتی ہے کہ باقاعدہ اس پر محدثین کی آپس میں علمی بحث ہوئی ہے کہ آیا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے؟ جو آخری عشرہ رمضان کا ہے، جس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو محدثین نے اس پر بحث کی، چونکہ دونوں کے لیے روایات موجود ہیں، رمضان کے آخری عشرے کے لیے بھی ہے اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے لیے بھی۔ تو کسی نے کہا نہیں، رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کسی نے کہا نہیں، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ لیکن بالآخر محدثین نے فیصلے کی بات کیا لکھی، یہ سمجھنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات کے اعتبار سے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے، اور ایام اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس سے بھی افضل ہے۔ اس لیے 10 دن معمولی نہیں، یہ بہت قیمتی دن ہے، اور ان ایام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے بڑی قدر فرمائی اور بڑی حفاظت فرمائی، اور اس کے لیے مستقل احکام اور مسنون اعمال کو ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک دن کے فاصلے سے غالب گمان یہ کہ کل سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس عشرے میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اس عشرے کو کیسے قیمتی بنائیں۔ سب سے پہلی بات تو ایک مستحب عمل جو اس عشرے سے متعلق فرمایا گیا اور تقریباً مسلمان اس سے واقف ہیں اور واقف ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ
جب تم میں سے کوئی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند تم میں سے کوئی دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس شخص نے ارادہ کیا ہو قربانی کرنے کا۔ ارادے سے مراد یہاں پر جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کے ذمے قربانی ہے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، فلا یأخذن من شعرہ واصفارہ، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے، نہ تراشے اس کو۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن ایک خاص عمل ہے، خصوصی عمل ہے۔ لیکن اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص وقت میں ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہم جب بھی کوئی بات سنتے ہیں اور دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کیا بات سنتے ہیں کہ بھئی انسان کوشش کرے کہ اپنے بال ناخن صاف رکھے، اس پہ زیادہ دن نہ گزارے، ہر ہفتے ہر جمعے کے دن بال ناخنوں کی صفائی کرنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن عادیہ ہے۔ عادتاً آپ ہر جمعے کے دن صفائی فرماتے تھے یہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض دنوں کی خصوصیت بن جاتی۔ اب دیکھیں نا، اس عشرے میں، آنے والے عشرے میں بھی ایک جمعہ آگے آئے گا، لیکن اب یہ حکم نہیں کہ مسلمان اس جمعے کے دن اپنے بال ناخن تراش لے، بلکہ اب حکم کیا دیا کہ بھئی تم میں سے جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس پر یہ مہینہ شروع ہو جائے اور اس کے ذمے قربانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب چاند نظر آنے کے بعد اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ تراشے۔ تو ایک بات تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ہمیں یہ صفائی کا عمل چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لینا ہے، مسئلے کو پورا سمجھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا لہٰذا اب بال ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یہ ایک مستحب حکم ہے، لیکن اس کے ناخن پہلے سے اتنے بڑے بڑے 40 دن ہو چکے ہیں، اس نے نہ ناخن تراشے ہیں، نہ جسم کے زائد بالوں کی صفائی کی ہے۔ اب جسم کے زائد بالوں کو انتہائی حد، آخری حد وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن گزر گئے اور کسی نے اپنے بغل کے بال صاف نہیں کیے، زیر ناف بال صاف نہیں کیے، اب جتنا وقت اوپر جائے گا یہ گناہگار ہوگا، اس پہ وقت گزارنا حرام ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو پورا سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ بھئی میں تو پہلے سے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، میں نے بال ناخنوں کی صفائی نہیں کی، 3 ہفتے ہو چکے ہیں، تو بھئی وہ آج کی مغرب سے پہلے پہلے، آج چونکہ 29 ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ ہے، اور غالب امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، اس لیے کہ سعودی عرب میں کل آ چکا ہے، عموماً ہم 1 دن کے وقفے سے چلتے ہیں، زیادہ امکان، تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ویسے ہی آج جمعے کا دن ہے، ایک مسلمان جمعے کے لیے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی کر لے، لیکن چونکہ یہ ایک مستقل حکم ہے، اگر کسی کی توجہ نہیں تھی، صفائی نہیں کی ہے، اور وہ قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ آج کے غروب سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخن تراش لیں، اپنے زائد بالوں کو صاف کر لیں، مونچھوں کو برابر کر دیں، یعنی اس درجے میں برابر کریں کہ مونچھوں کے بال ہونٹوں پہ نہ آئیں، چونکہ یہ ضروری ہے، مونچھیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ اگر ہونٹوں کی سرخی پر آنے لگے تو یہ جائز نہیں، ہونٹوں کی سرخی نظر آنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنی صفائی ستھرائی آج کے مغرب سے پہلے ضرور کر لیں، اور یہی حکم
ان مستورات کے لیے جن کے ذمے قربانی ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اچھا، اب جن کے ذمے قربانی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، اسباب نہیں ہے ان کے پاس، آیا ان کے لیے یہ حکم ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ حدیث میں تو یہ صراحت ہے کہ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان بھی مشابہتاً یہ عمل کر لے تو افضل ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہا، جس کے ذمے قربانی نہیں ہے، اسے بھی چاہیے کہ مشابہتاً کے معنی ایک مشابہت ان جیسا نظر آنے کے لیے وہ بھی اپنے بال ناخنوں کو صاف کر لے، اس کے لیے بھی افضل ہے، اسے بھی اس کا اجر یقیناً اللہ پاک کے یہاں سے ملے گا۔ تو بہرحال ایک تو اس عمل کا خیال رکھ لینا چاہیے، چونکہ وقت کم ہے اور مغرب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو اس عشرے سے متعلق ہے کہ اس کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں۔ یعنی یہ جو 10 دن کل سے شروع ہو رہے ہیں، ان میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو جتنے محبوب ہیں، پسند ہیں، اتنا سال کے باقی کسی دن کے اعمال اللہ کے ہاں اس درجے میں محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے، اس کا جہاد بھی ان اعمال کے مقابلے میں افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جائے اس کے اعمال بھی اتنے محبوب نہیں، الا، ہاں، سوائے اس مجاہد کے من خرج بنفسه وجواده یا وفرسه، سوائے وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں خود نکلا اور اپنے ساتھ اپنا گھوڑا لے کر نکلا، اور ولم یرجع من ذلک بشیء، پھر جا کے اتنا لڑا کہ نہ خود واپس آیا نہ اس کا گھوڑا واپس آیا، دونوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس مجاہد کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن باقی عام مجاہد کے مقابلے میں ان 10 ایام عشرہ ذی الحجہ کے اعمال والے کے اعمال زیادہ محبوب ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ترغیباً کیا فرمایا؟ فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، خود سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی فرمائی کہ تم کیا کرو ان 10 دنوں میں۔ فرمایا لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ تسبیح، تحمید، تہلیل، تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو، تکبیر اللہ اکبر۔ فرمایا ان کلمات کو کثرت کے ساتھ اپنے ورد کے اندر رکھو۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک اشارہ بھی کر دیا کہ تسبیحات کا خوب اہتمام کرو۔ تو اب انسان اگر دن بھر کا وقت ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، کچھ سہولت کا وقت ہے، تو اپنے وقت کو قیمتی بنائے، تسبیحات کو ورد زباں کرے۔ ہماری زبانیں ہم گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی دوست ساتھی بھی نہیں جس سے بات کرے، نہ گھر والوں کے ساتھ، بس بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا دماغ کو فریش کر دوں۔ اچھی بات ہے، انسان اپنے وجود کو وقت دے گا، لیکن یہ کہ دماغ
فریش بھی ہو، وقت محبوب بھی ہو، قیمتی بھی ہو، نامہ اعمال بھرتا چلا جائے، تو اس کا آسان حل یہ کہ ہم تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں دوستوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ ذکر، تسبیحات، اور اس میں بھی جیسے خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا، یہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، پہلا کلمہ ہے لفظ اللہ۔ یہ جو 5 تسبیحات ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے رہیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اسی طریقے سے جو دن کے جو نوافل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل ہیں، اور رات کو تہجد کے نوافل ہیں، تو اس میں بھی انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، رہ جاتے ہیں کبھی یہ نوافل، لیکن یہ جو ہمارے پاس 10 دن آ رہے ہیں، اس میں تو ہر ساتھی ایک ارادے اور ہمت کے ساتھ کہ بھئی جیسے مجھے فرض نماز کا اہتمام کرنا ہے، میں ان نوافل کا بھی لازمی اہتمام کروں کہ اشراق بھی نہ چھوٹے، چاش بھی نہ چھوٹے، اوابین بھی نہ چھوٹے، اور تہجد کے نوافل بھی نہ چھوٹے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے، اس میں ہر دن ہر رات کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا اس عشرے کے ہر دن کا ایک روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 سال کا اجر ملے گا ایک روزے پر، اور اس عشرے کی ایک رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اب اتنی بڑی فضیلت سامنے ہے دوست، اور صحیح حدیث سے، سنت سے اس سے ثابت عمل ہمارے پاس ہے، تو انسان کو کتنی قدر کرنی چاہیے، کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کتنی حفاظت کرنی چاہیے ان دنوں کی، ان راتوں کی۔ اللہ نے ہمت دی ہو، طاقت دی ہو، انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، کر سکتا ہو، تو بھائی کوشش کریں کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 کے 9 نفلی روزے رکھ لیں، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ تو عید کا دن ہے نا، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے نا، یا رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے۔ 10، 11، 12، 13 یاد رکھیں، پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، 5 دن۔ ایک دن کون سا؟ عید الفطر کا پہلا دن، اس میں نہیں رکھ سکتے، اور 4 دن عید الاضحیٰ کے مسلسل 10، 11، 12، 13، ان 5 ایام میں نفلی روزے کو بھی منع کر دیا گیا، ناجائز کر دیا گیا، منع ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت کے ایام ہیں۔ تو 9 دن جو 1 سے لے کر 9 تک نفلی روزے ہمارے پاس ہیں، سہولت کے ساتھ اگر ہو تو انسان 9 کے 9 روزے رکھے، اور اس استحضار اور یقین کے ساتھ کہ بھئی میں نے روزہ تو ایک رکھا ہے، لیکن اس ایک روزے پر اجر مجھے کتنا مل رہا ہے؟ 1 سال کا۔ اب 2 رکھے تو 2 سال ہو گئے، 9 رکھے تو 9 سال ہو گئے، 9 سال کے نفلی روزوں کا اجر لے لیا۔ پھر 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اور کوئی ضروری نہیں کہ انسان یہ کہے کہ بھئی رات 12 سے فجر کے وقت تک بیٹھنا ہے، کوئی نہیں، انسان اپنی سہولت سے رات کا جتنا حصہ عبادت کے لیے نکال سکے، جتنا حصہ، اور اس حصے میں اٹھ کر جتنا اعمال کا اہتمام کر لے، تہجد کے نوافل، تلاوت، تسبیحات، دعا، 4 چیزیں، اور اپنی سہولت کے ساتھ تھوڑی دیر مراقبہ۔
تو اس میں اگر 1 گھنٹہ بھی ہم دے دیں ہر رات میں تو گویا کہ اس عشرے میں 9 لیلۃ القدر ہمارے پاس. کتنی آسانی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے. اور اگر 9 روزے انسان نہیں رکھ سکے تو پھر کم سے کم دوسرا درجہ یہ کہ 3 روزے تو ہم رکھ لیں. اپنی سہولت سے کوئی 3 دن طے کر لیں اور 3 دن روزے رکھ لیں. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر یوم عرفہ کا روزہ جو کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے ہمارے عرفہ کا روزہ ہوگا. تو اب 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوگا. ہم اس دن جو روزہ رکھیں گے وہ مسنون روزہ ہے جو بہت افضل ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد. جس نے عرفہ کا 1 دن کا روزہ رکھا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. 2 سال کے گناہ اس سے مٹ جاتے. تو اس لیے بھائی عرفہ کا روزہ تو ہر ساتھی خوب ہمت کر کے لازمی رکھیں. الا یہ کہ کسی کو عذر شدید ہو، دوائیوں کے بغیر گزارا نہ ہو یا پانی کے بغیر، تو وہ اپنے اوپر زور نہ ڈالے. لیکن باقی ہر مسلمان اس کی خود بھی فکر کرے، گھر میں بھی اس کا ماحول بنائے، مستورات کو، بچیوں کو اس حوالے سے فکر مند کریں. اپنے گھروں کے ماحول کو آج اعمال والے ماحول میں تبدیل کرنا اشد ضروری ہو چکا ہے. کہ مزاج سے جو یہ اعمال کی اہمیت نکل رہی ہے نا، مزاج سے، باتوں میں تو ہے لیکن مزاج میں اب نہیں رہی، آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سنن بیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، بڑی اہم روایت ہے دوستو، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے عرفہ والے دن اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی اور اپنے کان کی، کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 3 چیزیں، آنکھ، زبان اور کان. عرفہ والے دن جس مسلمان نے اپنے ان 3 اعضاء کی حفاظت کی، 3 اعضاء کی، یعنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا، زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، کانوں کو غلط چیزوں کے سننے میں استعمال نہیں کیا، تینوں اعضاء محفوظ کر لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عرفہ سے لے کر آئندہ سال کے عرفہ تک جو 1 سال ہے، اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے. دیکھیے عشرہ کتنا قیمتی ہے اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں اور اس کی قدر کر لیں. تو اس لیے انسان ان روحانی امراض سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اعضائے جسمانی کو غلط استعمال نہ کریں، چونکہ عادت ہو گئی ہے نا، آنکھ غلط چل رہی ہے، اب چل رہی ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے تو اب ہو رہی ہے، کان غلط چیزوں کے سننے کے عادی ہے، اب بہت مشکل ہوتی ہے. تو انسان تھوڑا جبر کر کے اپنے نفس کے اوپر اور یہ سوچے کہ بھئی بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں، پھر اگلے سال کا انتظار کرنا ہے، بھئی میں اپنی حفاظت کروں گا، میں اپنے اوقات کو قیمتی بناؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص عمل اس عشرے کا کیا ہے؟ وہ تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک. تو یہ کل کتنی نمازیں ہو گئی؟ 23 نمازیں. 23 نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہر فرض کے بعد 1 مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند اور مستورات کے لیے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. تکبیرات تشریق کیا ہے دوستو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق مردوں کے ذمے بھی واجب، مستورات کے ذمے بھی واجب ہے، لیکن مرد مسجد میں ہے تو زور سے پڑھیں گے اور مستورات گھروں میں تو وہ آہستہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو جماعت نہ ملے، جماعت کی نماز نکل گئی، اکیلے پڑھے گا تو تب بھی انفرادی طور پر تکبیرات تشریق ضرور پڑھے گا، اکیلا مرد بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو ترک واجب کا گناہ لازم آئے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں بٹھانا اور اس کو بار بار دہرانا یہ اشد ضروری ہے۔ تو یہ اس عشرہ ذی الحجہ کے مخصوص اور مسنون اعمال ہے جس کا ہمیں اہتمام بھی کرنا ہے اور اس کی ابھی سے تیاری کرنی ہے تاکہ ہمارے یہ ایام قیمتی ہو جائیں۔ جس طریقے سے ہر مسلمان اس وقت قربانی کی تیاری کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے، کون سی قربانی کرنی ہے، کب لینی ہے، کب ذبح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اسی طریقے سے ان دنوں کو بھی ہم محفوظ کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔